بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہی جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَمَثَلَ اور مثال الذین جن لوگوں نے، الذین الذی اللذان الذین اسم مفعول ہے اور یہ مذکر ہے، جمع کا صیغہ ہے الذین۔ کافروا اصل میں کافرا کافرون تھا مصدر، انکار کو کہتے ہیں، کفر کو کہتے ہیں، اور کافروا واو اور الف لگانے سے جمع ہو گیا۔ اس کا معنی کافروا کا جو ہے کفر کیا، انکار کیا، نہ مانا۔ کماثل کا جو ہے یہ تشبیہ کا لفظ ہے اور لفظ ہے ماثلہ، ماثل مصدر ہے۔ کماثل ماند حالت، الذی جس سے میں نے پہلے عرض کیا الذی اللذان الذین، الذی یہ واحد ہے، مرفوع ہے اور مذکر ہے۔ الذی کا معنی ہے وہ جو، ینعے کو پکارتا، لفظ ہے انکن اور یا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یا جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے۔ ینعے کو پکارتا ہے، بما اس کو جو، لا یسمع اصل میں یہ سامعن مصدر ہے، سامع کا معنی ہے سننا۔ لا یسمع یا جو ہے سامع سے پہلے یا لگایا تو یہ مضارع غائب بن گیا، لا نفی کا ہے، لا یسمع نہیں سنتا۔ مضارع ہمیشہ مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے اور حال کا معنی بھی دیتا ہے۔ اگر حال کو یا جو مضارع ہے اس کو استقبال کا معنی بنانا ہو تو پہلے سین لگا دیتے ہیں، وہ جو ہے بن جاتا ہے استقبال قریب، سوف لگانے سے بعید بن جاتا ہے مستقبل۔ آگے اللہ سوائے یہ جو ہے سوائے واسطے کا معنی دیتا ہے، استثناء، دعا پکارنا، ونداء اور چلانا، بہرے جو ہے بہرے کا معنی عربی میں بہرے کو کہتے ہیں سم، اور بکمن کہتے ہیں عربی میں گونگے کو، عمیٌ اندھے کو عربی میں کہتے ہیں، فہم فا اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، ہا ہما ہم جمع کا صیغہ ہے۔ متصل وہ ہوتی ہے جو لفظ کے جملہ کے آخر میں ہو اور جڑی ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، اور شروع سے جو ضمیر ہے اس کو منفصل کہتے ہیں، یعنی فصل، جدا۔ لا یاکلون لا نفی کا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یا جو ہے لا یاکلون کی یا مضارع کی ہے اور واو اور نون جمع کا ہے، لام کو گرا دیا، یا کو گرا دیا، یا یاکلون کا واو اور نون کو گرا دیا، عقلن بن گیا، عقلن عقل کو کہتے ہیں۔ لا یاکلون پس وہ نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے۔ یہ تو میں نے میرے دوستوں میں نے آپ کو ہر لفظ گرامر اور سمجھایا تھا کہ آپ کو عربی سمجھ آ جائے۔ اس کی میں تفسیر عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھا ہے یہی آیات مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اسی آیات مبارکہ کے زیر تحت۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں صم بکم عمی فہم لا یاکلون کے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے متعلق فرمایا تو اس کی مثال گائے کی ہے، گدھا کی ہے، بکریوں کی ہے۔ ہم بکریوں کو بلاتے ہیں آواز سنتے ہیں، گدھا کو بلاتے ہیں آواز سنتے ہیں، گائے کو بلاتے ہیں، گائے کو جس طرح بلاتے ہیں آواز سنتے ہیں، وہ ہماری آواز کو سنتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ یا یہ کفار کی بھی اسی طرح حالت ہے، صرف آواز کو سنتے ہیں۔ اگر تو ان کو کچھ کہے تو وہ کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ آواز سنتے ہیں، اور ایسے ہی کفار ہیں۔ جس طرح جانور آواز سنتے ہیں انسانوں کی تو کفار بھی
اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح کفار آواز سنتے ہیں، باقی مسائل کی تمنیات نہیں جانتے، اور قرآن پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو کفار جو ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یعنی تمام جو ان میں خصلتیں پائی گئی ہیں کفار کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اگر تو انہیں نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے یا انہیں نصیحت کرے تو یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے مگر صرف آواز سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرا محبوب تو نیکی کا راستہ ان کو بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ تمہاری آواز سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا یہ تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے، اور در منصور میں بھی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے زیر تفسیر کی ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے دوسری جلد میں۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال چوپائے کی ہے۔ چوپایا کوئی بھی ہو، وہ آواز سنتا ہے، چوپایا چار پیروں والا، لیکن بات کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کافر آواز کو سنتا ہے لیکن سمجھنا جو ہے سمجھتا نہیں ہے۔ یہ بھی تفسیر دور منصور میں بھی ہے اور تفسیر تبری میں بھی ہے۔ میرے دوستو کفار کو ہم سمجھا، میں روزانہ کہتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اے کفار، اے یہودی عیسائی، اے ہندو، اے سکھو، میں اللہ کا فرمان ان کو سناتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سناتا ہوں، تو وہ میری بات سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ سنتے ہیں، لیکن عمل کرنا تو ان کے اختیار میں ہے، عمل کریں یا نہ کریں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو اگر نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے تو میرے دوستو وہ جانوروں چوپایوں کی طرح ہو جائیں گے۔ امام طرزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نافع بن ازرق رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مجھے اس آیات مبارکہ کا مفہوم بتائیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کی آوازوں کو چوپاؤں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی وہ نہیں سمجھتے۔ ابن ازرق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا عرب یہ مفہوم سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیا آپ نے جو ہے بشر بن ابی حازم کا شعر نہیں پڑھا کیونکہ وہ عربی تھا؟ اس میں ہے عدیم الکشا لم یغز، باریک جو ہے پیٹ والا ہے، کبھی کسی شدت اور تکلیف نے چھوا ہی نہیں اور منہ سے کبھی بولا ہی نہیں۔ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت کے فرماتے الذی ینعق سے مراد چرواہ ہے، جو بکریوں کو بھیڑوں کو چراتا ہے اس کو چرواہ بولا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الذی ینعق، الذی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی ینعق یہ آپ فرماتے ہیں جو چروایا ہوتا ہے، بکریاں بھیڑیں چراتا ہے، یہ لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی چرواہوں کو آپ کچھ سمجھائیں گے اور کہیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے۔ بمالا یسمعو سے جو ہے وہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جانور، گدھا ہو گیا، بکری ہوگی، کوئی جانور ہے چار جو ہے پیروں والا، ان کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بمالا یسمعو کہ وہ سنتے ہی نہیں، جانور نہیں سنتا ہے، اس لیے یہ منافقین اور کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گدھے اور بکری کی مثال سے جو آواز کو سنتے ہی نہیں سمجھتے، یہ فرمایا ہے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیے، فرماتے ہیں کہ اس آیات مبارکہ میں کافر کو چوپائے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو آواز سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون سے لے کر فما اصبرہم علی النار تک یہ تمام آیات مبارکہ یہود کے متعلق نازل فرمائی ہیں، یعنی یہ آیات بھی یہود کے متعلق ہے۔ یہ میرے دوستو جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے یہ تفسیر تبری میں جلد 2 میں صفحہ نمبر 96 میں جو ہے موجود ہے، اور 99 میں یہ تمام آیات مبارکہ کا مفہوم ہے۔
میرے دوستو، میں یہودیوں کو کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کو کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کو کہہ رہا ہوں، کہ سکھوں کو کہہ رہا ہوں، جو اسلام سے خارج ہے، اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ جانوروں کے زمرے میں ہیں، بکریوں کے زمرے میں ہیں، گدھا کے زمرے میں ہیں۔ اور میں آپ کو مسائل جو ہے بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی ہر لفظ کا معنی بتا رہا ہوں، ساتھ ہی حدیث بتا رہا ہوں کہ اے لوگو سمجھو یہ دنیا فانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے یا نہیں، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن یاد رکھنا آخرت میں آپ پچھتاؤ گے، کہو گے کہ یا اللہ ہم کو پھر ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرمایا نہیں، دنیا میں میں نے ایک بار بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا قرآن پورا جو ہے میں سنا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو، قرآن پہ پورا عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ پورا عمل کرو، اور اسلام لاؤ، کلمہ پڑھو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو مسلمان ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہے، مومن بن جاؤ گے، امن والے بن جاؤ گے، امن میں آ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ بقیہ جو ہے میں قرآن مجید فرقان کے حمید کی تفسیر اپنی تفسیر کرمانی سے جو ہے کل کو زندگی باقی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔